إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالصبر والخير فتنة وإلينا ترجعون. تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو اس انجمن میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، آمین. اس کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ اللہم بارک. میں آپ لوگوں کے سامنے جس تقریر کو لے کر کھڑا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں مومن کا کردار. محترم سامعین، بزرگ و دوست، عزیز ساتھیو، آج کل ہمارے سماج میں ہر طرح کے فتنے موجود ہیں. مال کا فتنہ، ثواب کا فتنہ، شراب کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، فرقہ واریت کا فتنہ اور بہت سارے فتنے موجود ہیں. ان فتنوں سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانا ہے. اس رنگین دنیا میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے. اللہ رب العالمین مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے. کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے تو کسی کو غریبی کے ذریعے آزماتا ہے. کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین ہر انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے آزماتا ہے. اللہ رب العالمین سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالصبر والخیر فتنۃ وإلینا ترجعون. اے میرے پیارے بندے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تاکہ تم ہمارے طرف لوٹ جاؤ. اللہ رب العالمین اولاد کا فتنہ بتایا ہے. اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز اولاد ہے. اللہ رب العالمین سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے مومنو، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ لوگ گھاٹے میں ہے. اے میرے پیارے بندے، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اولاد کا فتنہ جو بتایا اے نہیں کہ اولاد سے محبت کرنا چھوڑ دو. اللہ رب العالمین اولاد کو فتنہ بتایا کہ اے نہیں کہ اولاد سے محبت کرنا چھوڑ دو. لیکن اللہ رب العالمین یہ بھی کہا ہے کہ اولاد سے جتنے محبت کرنا ضروری ہے اس سے کئی زیادہ محبت کرنا اللہ رب العالمین کو ضروری ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہاری عبادت سے خوش ہو جائے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے. اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اپنے اولاد کے محبت میں پڑ کر اللہ رب العالمین کو بھول جاؤ، اپنے عبادت کو بھول جاؤ تو تم سے بدتر کوئی نوجوان نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین دوسری سورت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم. اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے لیے دشمن ہیں. تم ان سے ہوشیار رہو. یا تم انہیں معاف کر دو، یا درگزر کر دو، یا شمار کر دو، یا بخش دو. اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. تم ان سے ہوشیار رہو. پھر اللہ رب العالمین کے پاس بہت اچھا اجر ہے. اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ پر غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منهم من الحلال ام من الحرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کو بھول جائے گا. میرے پیارے بندے، میرے پیارے بھائیوں، لگتا ہے آج ہمارے پاس وہ زمانہ آ چکی ہے. دیکھیے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شراب کی کاروبار کرتے ہیں.
لیکن شراب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو شراب کی بزنس کرتے ہیں اور روپیہ پیسہ کماتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر مزے سے کھا رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جو اس نے حاصل کر رہا ہے وہ حرام کمائی کی ہے۔ اور دیکھیے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو سود کی کاروبار کر رہے ہیں، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے کہ سود کھانا اور سود لینا دونوں حرام ہے، لیکن ہمارے سماج میں یہ سب عام بات ہو گئی ہے۔ آج سود کی کاروبار کر رہا ہے اور بہت سارے سود کما رہا ہے، سود سے روپیہ پیسہ کما رہا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مزے سے کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھائے گا اور سود لے گا اور سود دے گا وہ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میں یہی سب اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار ہم سب مسلمان بھائیوں کو فتنوں کے دور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔